جب حیدرآباد گئے میں کہ تو بندہ واہ چوں نکلتا ہے نا, ہائے ہائے ہائے. تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی. کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہوا؟ نہیں پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو اڑ گیا. وہ پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے تو صبح ہماری پھر جو ہے نا وہ کراچی کے لیے واپسی تھی. اچھا. جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی ادھر راستے میں کوئی چائے کی دکان ہے جہاں گڑ کی چائے ملتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا. تو سارے جو گھوٹکی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے حضرت جی چاہ نہیں نہ پیتی تو پھر گھوٹکی آندا کو مزہ نہیں آنا تھانوں ہے, پیالہ پی لو. تو ہم اڈے پہ تقریباً کو 10-12 بندے بیٹھ گئے. تو وہاں ایک حضرت جی بندہ بیٹھا ہوا تھا. بابا تو اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے. شکستہ حال, داڑھی بکھری ہوئی, کوئی ہوش نہیں. وہ بالکل سائڈ پہ بیٹھا تھا. وہ بھی آ کے نا مجھے کہتا ہے کچھ دیو مینو اللہ دے نات, انہوں اپنا فون نمبر دے دے. کچھ دیو مینو اللہ دے نات, چل لکھ لا 98151 کچھ دیو مینو اللہ دے نات. اور سارا تینوں اکھاں دے دیے. چل سو. تو میری جیب میں 100 کے نئے نوٹ تھے. یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے. تو میں نے نا وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا. او یار چھڑ دے بھائی, کہانی لگ رہا اگے تو. بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے. ہائے 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 ہائے. انسان ہے نا, خواہشیں ہیں, کیا کریں بھائی, بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں ٹانگ پھنس جاتی ہے. ہے نا کہانی ویسے. سر دا علاج اتنے ہے سرجن صاحب کو. وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے, یہ کام ہونا چاہیے. کیا؟ بس دل میں ہے نا ایک بات, وہ اللہ کی کرنی. گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا نا, تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے نا, جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی. اچھا. اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر نا اسی خواہش سے لڑ رہا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا نا جس ایویں سا, وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے, وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو. ابے جلدی بول, کل صبح پنویل نکل. تو مجھے کہتا ہے سائیں جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا. یار کیا بات ہے یار, کتنے پہنچے بزرگ نے. ہاں یہ جو ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پڑے جاندے نے. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں, علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. میرے کان کھڑے ہو گئے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے. او جی بزرگ دل کا آجان, او چھڑ دے دل نو. میں میکینیکل انجینئر ہوں نا, میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے, صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. بات تو صحیح ہے. میں نا اگو تھوڑا جہا سیا, پھر مجھے دوسری بات وہ کیا کہتا ہے سائیں غصہ بڑا کرتے ہو, غصہ نہ کیا کرو. میں کماش ہے. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بھائی, ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا, محنت کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں. وہ سارا اڈا جمع ہو گیا. وہ کہنے لگے جی ہمیں کو 15-20 سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھ, آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا, مطلب کچھ بھی. جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائیں لوگ سمجھتے ہیں, اس میں کتنے رنگ ہیں. اور خدا دا نا جائے, شکر ہے گوریاں نو اردو نہیں آندی, تو انہوں انگریزی نہیں آندی, جو اسلام کی پیٹ میں تم لوگوں نے چھرا گھونپا ہے جھوٹ بول بول کے. اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی. حضرت اس میں ہوا نہیں تھی. اوے میں کلا پڑھا لکھا بندہ کتنے جاواں اوئے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں ہوئے, لے جاؤ دبو انہاں نو. تو آپ فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے پیاس لگی. جی جی جی. اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے. حضرت ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی چھانی. مست جوک مارا. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں عاجز ہو گیا, نڈھال ہو گیا. میں نے کہا نہیں فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا. تو پانی نہیں تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانب آیا. چلو چلو چلو. کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا. اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی, رسی بھی نہیں تھا, ڈول بھی نہیں تھا, رسی بھی نہیں تھی, ڈول بھی نہیں. کم چک کے رکھو. آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے, اسی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے نا وہ کنویں میں جھانکا, لیکن کنواں خشک نہیں تھا, کنویں میں پانی تھا. بال لٹیاں پاؤ, لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ بڑے یقین والے لوگ تھے.
कहते मैंने कहा अच्छा यार जो यहाँ तक लेके आया आगे भी बंदोबस्त करेगा। अब फरमाते मैं कुएं के पास बैठ गया, जिक्र इलाही करने लग पड़ा। फरमाते क्या देखा, या का जंगली हरनों का एक जोड़ा आया कुएं पे। कहते जैसे मैंने आके झांका था ना तो मेरे झांकने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप फरमाते जब उन्होंने झांका ना कुएं में तो कुएं का पानी ऊपर आ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, ले भाई मैं आया तो पानी उत्ते नहीं आया, हरण आए ने तो पानी उत्ते आ गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो शैतान तो पहले इस ताक में होता है ना, कोई मामला बने तो मैं बंदे के दिल में वसवसे डालूं। अब शैतान ने वसवसे डालने शुरू कर दिए, लै भी चंगी गल है। ओ संजय दत्त अली नहीं, 4 कस्में खा रहे हैं अल्लाह, व तीन व जैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। 4 कस्में खा के अल्लाह कह रहे हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। इसका आप उर्दू में तर्जमा करें तो वो बंदे तुझे सोना बनाया, चंगा सोना बनाया तुझे, तू पानी नहीं आया तेरे लिए। और ऊपर से मुरीद चिश्तियों का कुतुब साहब शेख हैं, हजरत सुल्तानुल हिंद दादा शेख हैं, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन परदादा शेख हैं, पानी नहीं आया। अब फरमाते खैर मैंने उसके वसवसों को हटाया, हरनों ने पानी पिया, पानी पी के चले गए। ठीक है जी। बाप फरमाते पानी ऊपर ही था, तो मैंने कहा चल फरीद पानी आया नहीं, पानी है तो उतना ही है ना, चल तुम ही पी ला चल के। अब फरमाते जब मैं पानी पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर कहते मेरी हैरानगी में इजाफा हुआ। भाई पहली बात मैं आया तो पानी नहीं आया, हरन आए तो पानी आ गया। अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए गया तो पानी फिर नीचे उतर गया। ये क्या हो रहा है? अब हजरत आम तो नहीं थे ना, वो तो खास लोग थे। और 10 है तो कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मैं आया तो पानी ऊपर नहीं आया, हरन आए तो पानी ऊपर आ गया। अब पानी ऊपर ही था, मैं पीने के लिए आया तो पानी फिर नीचे चला गया, तो ये क्या मामला है? तो फिर जवाब क्या है? हजरत टोनते नहीं हो किधरे और जी चाहो के गला पे कर दो। फरीद तू रस्सी ते डोल दे आसरे ते आया, तू रस्सी ते डोल दे, तू आया था जाऊंगा है, रस्सी होगी डोल होगा, पानी खींचूंगा पीऊंगा, तू रस्सी और डोल के आसरे पे आया था जी। और हरन हमारे आसरे पे आए थे, और फरीद जिस दिन तू भी हमारे आसरे पर आएगा हम तेरे लिए भी पानी ऊपर भेजेंगे। इनकी वीडियो सिर्फ इस काबिल है कि इनकी मीम्स बने, बस मीम्स बनाने के लिए इनकी वीडियोस होंगी तो मीम्स बनेगी ना, सिर्फ मेरी गुफ्तगू से तो मीम नहीं बन सकती। और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बोंगियों से कहानियों से कोई मुझे मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती मुझे बताओ। वो शौक तो बढ़ गया। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद